تمام مسیحی برادری کی جانب سے قرآن مجید کی اس بے حرمتی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کے اس کی بھرپور مذمت کریں۔ سویڈن کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف وہ اس کی مذمت کرے بلکہ اس شخص کو پکڑ کر اس کو ایسی سزا دیں کہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ اس کے پیچھے سویڈن کی حکومت کا تحفظ شامل ہے، وہاں کی عدلیہ کا تحفظ شامل ہے، جس کی بنا پر اس مظلوم شخص کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ پوری مسلم دنیا کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے، ہمارے حکمرانوں پر، لاکھوں افواج کے اوپر، ایک بھی قوت کے اوپر کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی مقدس کتاب کو کہ بے حرمتی کی جائے، اس کو جلایا جائے، اس کو فٹ بال بنایا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج یہ قرآن کسی ملک کا دستور ہوگا تو کسی ملک کی ضرورت نہ ہوتی کہ اس قرآن کی بے حرمتی کرتا۔ جب تک ہماری عوام کسی غیرت مند مسلمان حکمران کو منتخب نہیں کرتی، اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو جب تک جماعت اسلامی کو منتخب نہیں کرتے آپ لوگ، اسی طرح بھگتتے رہیں گے ہم، اسی طرح ہم لوگ آنسو بہاتے رہیں گے، خون کے آنسو بہتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ایک غیرت مند حکمران جب ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی کوئی مذموم حرکت کر سکے۔ میں تمام مسیحی برادری کی جانب سے عمومی طور پر پورے پاکستان کی، بالخصوص حیدرآباد کی کلیسیا مسیحی برادری کی جانب سے قرآن مجید کی اس بے حرمتی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے، عالمی اداروں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ایسے لوگوں اور ایسے عوامل کی حوصلہ شکنی ہو، اور سویڈن کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف وہ اس کی مذمت کرے بلکہ اس شخص کو پکڑ کر اس کو ایسی سزا دیں کہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو سویڈن کے اندر کی گئی ہے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کے تحت آج یوم احتجاج منایا جا رہا ہے، اور OIC اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو بلا کر انہیں فی الفور برطرف کیا جائے اور ملک بدر کیا جائے، اور پاکستان کے حکمرانوں سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور OIC سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن مجید کے فرقان حمید کے حوالے سے جو توہین کی گئی ہے، اس توہین کے حوالے سے کوئی لاہ عمل بنائی جائے تاکہ آئندہ کوئی ملعون قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کوئی ایسی نادیبہ حرکت نہیں کر سکے۔ آج ہم اس احتجاج میں بھرپور شرکت کری ہے، اور ہم پوری عالم اسلام کو جگانا چاہتے ہیں کہ ساری پوری دنیا کہ مسلمان متحد ہو کے اس کی بھرپور مذمت کریں، بھرپور مزاحمت کریں۔ یہ ہمارے دلوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر جو سویڈن کے اندر جو ہمارے قرآن پاک کی بے اپنا حرمتی کی گئی ہے، اس کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور ان سویڈن کی حکومت کو یہ اپنا تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی اپنی حرکتیں نہ روکی گئیں تو انشاءاللہ مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے اپنے ذریعے ان اپنے ظالموں کو، ان غاصبوں کو، ان کے کردار تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان اپنا سراپا احتجاج ہے، اور اپنا قرآن پاک جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، اس کے خلاف مسلمان اپنا بے چین ہے، اور ہم لوگ اپنا یہ سراپا احتجاج ہے۔
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हम स्वीडिश में जो ये मामला हुआ है कुरान की बेहुरमती का, इसका पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम इस तरह के हथकंडों से यकीनन इस पूरे जो सिस्टम है, जो ताऊती सिस्टम है, हम उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आज यहाँ जमा हुए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ अगर इनमें से किसी ने भी कोई मामला हमारे लिए किया तो देखें पूरी आवाम यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एहतजाज जारी रहेंगे और हम किसी भी अगले कदम से पीछे नहीं हटेंगे। और यकीनन ये पूरी उम्मत के लिए एक सानिया है और हम इस सानिया पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसकी स्वीडिश की हुकूमत को कहते हैं कि या तो इस चीज़ से बाहर आ जाए वरना हम उनका इक़्तिसादी बायकाट भी करेंगे। और पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि वो इस यहाँ के सफ़ीर को, स्वीडन के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाले और तमाम तिजारती, इक़्तिसादी जितने भी मामलात हैं उसे ख़त्म कर दिए जाएँ।